بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اس دعا کے ساتھ اپنی جماعت کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پریشانی، ہر مشکل اور ہر وبا سے محفوظ رکھے۔ جی تو بچوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے کیا کام کیا تھا؟ جی، تہوار کا کام کیا تھا۔ سبق تہوار آپ نے پڑھا تھا، تو اس میں ہم نے اس میں جمع کا اعادہ کیا تھا اور صفحہ نمبر 73 کی بلند خوانی کی تھی اور صفحہ نمبر 74 کے پہلا پیراگراف جو تھا اس کی بلند خوانی کی تھی اور نئے الفاظ خط کشیدہ کیے تھے۔ آج ہم تہوار کے دوم یعنی صفحہ نمبر 74 کی بلند خوانی کریں گے۔ قواعد اور ذخیرہ الفاظ میں سے صفات کا کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ سب اپنی اپنی کتابیں نکال لیجئے اور اپنا سبق تہوار کا صفحہ نمبر 74 کھولیے۔ شاباش۔ پینسل ہاتھ میں رکھیے گا کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب ہم بلند خوانی کرتے ہیں تو جو نئے الفاظ آتے ہیں ہم ان کو خط کشیدہ کرتے جاتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 74۔ ٹھیک ہے، اس کو میں نے قریب سے بڑا کر کے دکھایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ ویسے تو آپ سب کے پاس اب کتابیں ہیں، اپنی کتاب میں رکھیے اور غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ رکھا اور ان کی جگہ دمبا قربان ہوا۔ جو مسلمان استطاعت رکھتے ہوں وہ اونٹ، گائے، بھیڑ، دمبے یا بکرے کی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا جانور عید سے پہلے لایا جاتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ محلوں میں رونق ہوتی ہے، بڑے اور بچے سب خوش اور مصروف ہوتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کا گوشت اپنے رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مزے مزے کے پکوان پکنے اور دعوتوں کا سلسلہ کئی دن جاری رہتا ہے۔ سیخ کباب اور ٹکوں کی دعوتیں کئی دن جاری رہتی ہیں۔ اب اس میں آپ الفاظ خط کشیدہ کیجئے۔ میں آرام آرام سے ایک ایک لفظ بولوں گی، آپ ان کو خط کشیدہ کیجئے گا۔ قربانی، زندہ، استطاعت، جانور، دیکھ بھال، رونق، خوش، مصروف، رشتہ داروں، تقسیم، مزے مزے، دعوتوں۔ ٹھیک ہے، آپ سب نے خط کشیدہ کر لیے ہیں نئے الفاظ۔ اب ہم اس کے آگے کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا دوسرا اہم تہوار عید الفطر ہے۔ عید الفطر یکم یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو رمضان کے 30 فرض روزے رکھنے کے انعام کے طور پر دی گئی ہے۔ رمضان کی رونق اور عید کی تیاریاں ایک سماں باندھ دیتی ہیں۔ چاند رات پر بچیوں اور خواتین کا ہاتھوں پر مہندی لگانا، دوبارہ سے پڑھتی ہوں میں۔ چاند رات پر بچیوں اور خواتین کا ہاتھوں پر مہندی لگانا، صبح کو شیر خورما، کباب، مزے مزے کے کھانے اور تمام خاندان والوں سے ملنے ملانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ عید کی نماز سے قبل غریبوں کو فطرہ یعنی کچھ رقم دی جاتی ہے۔ عید کی نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ گھر کے بڑے چھوٹوں کو کچھ رقم دیتے ہیں جو عیدی کہلاتی ہے۔
پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری یعنی عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں بھی خط کشیدہ کر لیجئے نئے الفاظ۔ عید الفطر، تاریخ، انعام، رونق، تیاریاں، سما، مہندی، مزے مزے، ملنے ملانے، فطرہ، گلے، رقم۔ ٹھیک ہے، یہ نئے الفاظ اس لیے خط کشیدہ کروائے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ دوبارہ سے ان کو بار بار ان کے پڑھنے کی مشق کریں اور آپ کو روانی سے اپنا بلند خوانی کر سکیں۔ اس میں صفت، ہم نے پہلے بھی کافی کام کیا ہے اس میں صفت کا، آپ سب کو یاد ہوگا۔ اس میں صفت کسی اسم کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ وہ کیسا ہے، مثلاً اس کی اچھائی، برائی، تعداد، رنگ یا مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔ یا اس میں صفت اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو کسی شخص یا چیز کی خصوصیت یا کسی شخص یا چیز کے اچھے اور برے وصف کو ظاہر کرے، جیسے ٹھنڈا، گرم، سرخ، بہادر، بزدل، محنتی وغیرہ۔ اب آپ کو سرگرمی کیا کرنی ہے کہ آپ کو جس صفحے کی ہم نے بلند خوانی کی ہے، صفحہ نمبر 74، صفحہ نمبر 74 پر موجود صفات کو خط کشیدہ کرنا ہے، اور ورک شیٹ جو آپ کو دی جا رہی ہے، پیک ملا ہے آپ لوگوں کو ورک شیٹ کا، اس کے سوال نمبر 2 کا حصہ الف مکمل کریں گے، حصہ ب میں دیے گئے موصوف کی صفات تحریر کریں گے، اور سوال نمبر 2 کے ہی حصہ ج میں ایک پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے اور اس میں صفات دی گئی ہیں، ان کی مدد سے آپ انہیں مکمل کریں گے۔ یہ دیکھیے، اس طرح سے آپ کو ورک شیٹ میں سوال دیا گیا ہے۔ یہ سوال نمبر 2 ہے آپ کا، یہ اس میں لکھا ہوا ہے اردو کی درسی کتاب کے سبق تہوار کے صفحہ نمبر 74 پر موجود 6 صفات کو تحریر کریں۔ اس میں بہت ساری صفات ہیں، اس میں سے آپ کو کم از کم 6 یہاں پہ لکھنی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ موصوف دیے گئے ہیں، ان میں سے تینوں کی کم از کم 3 صفات لکھنی ہیں: کپڑے، کھانے اور امی۔ جیسے کپڑا ہوتا ہے نرم ملائم، رنگین اور خوبصورت، ٹھیک ہے، اس طرح سے کر کے آپ کو صفات تحریر کرنی ہے۔ اسی کا حصہ جیم ہے کہ مندرجہ ذیل صفات کی مدد سے پیراگراف مکمل کریں۔ ایک لفظ اضافی ہے، یہ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں: نئے، دمک، مزے ہی مزے، معلومات، کوئی، خوبصورتی، ساری، عید۔ تو یہ آپ کو جو ہے الفاظ اس میں لکھ کر اور یہ پیراگراف مکمل کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی آپ کو پریشانی ہو تو آپ میسج کر کے پوچھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔